اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البینہ انتہائی خوبصورت سورت ہے۔ مرکزی مضمون قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم روشن دلیل ہیں، بینہ ہیں۔ یعنی بینہ کیا ہے؟ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل کر بینہ ہیں۔ اگر یہی آپ نے سمجھ لیا نا بینہ کا مطلب، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے کہ حدیث ہے نہیں ہے، اہمیت ہے نہیں ہے، سب سمجھ آ جائے گا۔ قرآن اور رسول مل کر روشن دلیل بنتے ہیں، بینہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو اس کے ذیلی مضامین ہیں، سب ہیڈنگز ہیں، نمبر 1 ہے اس میں بینہ کی ڈیفینیشن۔ نمبر 2 اہل کتاب کے اختلاف کی وجہ، پیپل آف دا بک میں ڈفرینسز کیوں پیدا ہوئے۔ نمبر 3 ہے شر البریہ کون ہیں، کیا صفات ہوتی ہیں شر البریہ کی۔ اور نمبر 4 خیر البریہ کی صفات، خیر البریہ کون ہیں۔ زمانہ نزول اس کا دیکھ لیں۔ ابھی تک زمانہ نزول ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ مکہ 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 مکہ۔ یہ مکی نہیں ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ یعنی مدنی صورت کا مطلب کیا ہوا؟ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ جی ہاں، مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے نازل ہوئی، تقریباً 10 ہجری کے آخر میں نازل ہوئی ہے یہ صورت۔ ایک روایت ہم کو ملتی ہے بخاری میں، ابی بن کعب صحابی تھے رضی اللہ عنہ، ان کی فضیلت پتہ چلتی ہے ہم کو۔ وہ کس طرح سے؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے، اور یہ بڑے عالم تھے قرآن کے، ابی بن کعب کا نام ہمیشہ علوم القرآن میں آپ کو ملے گا، بڑے ہی عالم تھے قرآن کے۔ تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ، کہ ابی بے شک اللہ نے، امرنی اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے، ان اقرا کہ میں پڑھوں علیکا، میں تیرے سامنے پڑھوں، لم یکن الذین کفروا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابی کے سامنے یہ سورت پڑھیے۔ تو ابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وسمانی، اللہ نے میرا نام لیا۔ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ فبکا، تو ابی رونے لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کا نام لیا۔ سوچیں وہ کتنے پیارے ہوں گے اللہ کو۔ تو یہ قرآن کا علم رکھنے والے، اور عالم تو ہو نہیں سکتا جو کہ عمل نہ کرے۔ تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ عالم الگ ہوتے تھے اور عمل کچھ نہیں کرتے تھے، نہیں، کتنے وہ پیارے ہوں گے اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی اچھے نام سے یاد کرے۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ الگ ہونے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے، فیہا کتب قیمہ، جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہیں۔ منفکین وہ لوگ جو کسی کام سے رک گئے، کوئی کام پہلے کر رہے تھے اور کرتے کرتے اب رک گئے، stopped doing what they were doing۔ ایک مطلب یہ ہے۔ منفکین کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو جدا کر لیا، who detached themselves، اپنے آپ کو جدا کر لیا۔ کب ڈیٹیچ کر لیا؟ جبکہ بینہ آ گئی، بینہ آنے کے بعد جدا کیا، بینہ آنے کے بعد کسی کام سے رک گئے۔ کس کام سے؟ ابھی اس کی تو ہم بات کریں گے۔ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بینہ ہے کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلس قرآن، تو کتاب اللہ پلس رسول اللہ مل کر بینہ بنتے ہیں۔ قیمہ کی بات آئی ہے، فیہا کتب قیمہ، قیمہ
کا مطلب ہوتا ہے مضبوط اور درست. تو یہ مضبوط اور درست احکامات کہاں ہیں؟ فرمایا صحفا مطہرہ. آیا ہے نا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، کہ بینہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول، اور وہ کیا تلاوت کرتے ہیں؟ پاکیزہ صحیفے. تو پاکیزہ صحیفے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تلاوت فرماتے تھے؟ قرآن. جی ہاں، قرآن کا ذکر ہے. قرآن کو صحفہ مطہرہ کہا ہے یہاں پر. اور جو قرآن کے اندر شریعت کے احکامات ہیں ان کو کیا کہا ہے؟ کتب قیمہ. کیسے احکامات ہیں؟ درست، مضبوط. اس کے اندر موجودہ احکام کو قیمہ کہا ہے. ایک تو قرآن بڑا پاکیزہ کلام، اور اس کے اندر احکامات بڑے اچھے، بڑے درست، بڑے مضبوط، بڑے اوتھینٹک. اس میں کسی قسم کی ناپاک بات شامل نہیں ہے جو انسانی کلام کی ملاوٹ کی وجہ سے آ جاتی ہے. قرآن بالکل پاک ہے، ہر ملاوٹ سے پاک ہے. کوئی بے بنیاد قصہ نہیں ہے، کوئی سینس لیس اس کے اندر ہمیں سٹوریز نہیں ملتی. انٹارنشڈ ہے، ان آلٹرڈ ہے، غیر محرف ہے، کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں آئی ہے. انچینجڈ ورڈ آف گاڈ اس کو کہتے ہیں. غیر محرف کلام ہے اللہ کا، اور یہ اعزاز دنیا کی کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے سوائے قرآن کے. اور قرآن کی پاکیزگی اور خوبصورتی کا اگر ہم ثبوت چاہیں تو ضروری ہے کہ تھوڑا سا علم بائبل یا تورات کا حاصل کریں. جو آج کل بائبل کے تورات کے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ موجود ہیں، ان کے ایڈیشنز کو لیں. اوریجنل کی بات نہیں کر رہے جو اللہ نے نازل کی تھی بائبل، یا اللہ نے جو نازل کی تھی تورات، نہیں. آج جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جو کہ محرف ہے، جس کے اندر کے تبدیلی ہو گئی ہے، انسانی کلام شامل ہو گیا ہے جس کے اندر، ان سے ذرا کمپیریزن کریں آج کی بائبل، آج کی تورات سے قرآن کا، تو اندازہ ہوگا کہ چند باتوں کے علاوہ، اس لیے کہ دیکھیں بائبل ہے یا تورات ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا کلام موجود ہی نہیں ہے، لیکن کہیں کہیں اسکیٹرڈ ہے. جیسے بہت سارے پتھروں کے اندر چند ہیرے پڑے مل جائیں، باقی جو باتیں ہیں اس کے اندر وہ عقل اور اخلاق سے اتنی گری ہوئی ہیں کہ میں اور آپ جیسے بیٹھ کے ہم تو قرآن کا مطالعہ کر لیتے ہیں نا ایز اے فیملی گیدرنگ بھی. لوگ کہتے ہیں کہ ہم بائبل کو فیملی گیدرنگ میں نہیں پڑھ سکتے، اس قابل نہیں ہے. نعوذ باللہ. سوچیں کتنی تعریفات ہوئی ہوں گی، کتنا انہوں نے اللہ کے پاک کلام کے اندر ناپاکی کو شامل کر دیا ہے. ٹیمپرڈ کمانڈمنٹس ہیں، تحریف شدہ احکامات ہیں، اپنی طرف سے اس کے اندر جو ہے انہوں نے ملاوٹیں کر دی ہیں. انسانوں نے اللہ کی ذات پر اور انبیاء کے اوپر انتہائی توہین آمیز الزامات لگا دیے ہیں. ایسی ایسی انسلٹ کی گئی ہے رسولوں کی، ایسے ایسے فحش کام انبیاء کے ذمے لگائے ہیں کہ ایک عام انسان بھی وہ کام نہ کرے. ایک نارمل شریف انسان، میرے اور آپ کے ابو بھی وہ کام کبھی نہ کریں جو انہوں نے انبیاء کے سر پہ تھوپ دیے لے جا کر. تو اس سے مقابلہ کریں نا تو پتہ چلتا ہے صحف مطہرہ کیا بات کی جا رہی ہے. ہم تو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ آف کورس پاک تو ہوگا، ناپاکی نہیں دیکھی جس نے وہ پاکی کی کیا قدر کرے. وہ بعض دفعہ مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی مثال ایسے بچے کی ہے جو کہ ہیرے کی کان میں پیدا ہو گیا، ڈائمنڈ مائن میں پیدا ہو گیا، اس نے کبھی پتھر دیکھے ہی نہیں، دیکھے ہیرے ہیں اس نے، وہ سمجھتا سارے ہی ایسے ہوتے ہیں، پتھر دیکھیں تو ہیرے کی قدر آئے. تو یہ بہت شان بیان کی گئی ہے یہاں پر قرآن کی. تو یہ تو ہم نے 3 آیتوں کے بارے میں کچھ لفظی باتیں کریں. اب تفسیر کی طرف آتے ہیں کہ یہاں فرمایا کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کافروں کے بارے میں فرما رہا ہے، اور کافر میں کون کون آ گئے؟ اہل کتاب اور مشرکین، دونوں کا ذکر ہے. تو پتہ چلا یہ دونوں کافر ہوتے ہیں. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. خود ہمارے پاس جواب آتے چلے جائیں گے. ہم پوچھتے ہیں نا کہ ہم ان کو کافر کہیں یا نہ کہیں، ان کو کافر کہیں یا نہ کہیں. تو میں اور آپ تو کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. خالی کس کے پاس یہ حق ہے؟ اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ تو کفر اور شرک سے باز نہیں آئیں گے
جب تک ان کے پاس ثبوت نہ آ جائے، بینہ نہ آ جائے. اور یہ سوال قرآن میں کئی بار کفار کی طرف سے نقل کیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر وہ چیلنج کرتے تھے کہ کوئی معجزہ دکھاؤ. ولا تاتینا آیا، کوئی نشانی کیوں نہیں آتی ہمارے پاس، نشانی کیوں نہیں آتی ہمارے پاس. کبھی کہتے تھے ہمارے مرے ہوئے آبا و اجداد کو واپس زندہ کر کے دکھاؤ. کبھی کہتے تھے آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھو اور ہماری آنکھوں کے سامنے کتاب لے کر اترو، تب مانیں گے ہم. تو یہاں ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ ذرا عقل سے کام لو. سب سے بڑا ثبوت، سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑی آیت تو یہ خود رسول ہے جو ہمارے سامنے کھڑے صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑی نشانی تو یہ قرآن موجود ہے جو پڑھ کے تم کو سنا رہے ہیں. اور کیا نشانی تلاش کر رہے ہو؟ اس سے بڑا کوئی ثبوت نہیں ہے حق کا. اللہ کی کتاب آ جانا اور اللہ کے رسول کا آ جانا. تو یہ ایک مطلب ہوا کہ یہ باز نہیں آئیں گے، ثبوت 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 پوچھتے رہیں گے، اور آپ کے پاس تو اب ثبوت آ چکا، رسول آ گئے، کتاب آ گئی. ایک یہ مطلب ہے. دوسرا، منفکین کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یاد ہے کیا بات کی تھی، انفک العدم، سختی کے ساتھ چھڑا دینا کسی چیز کو. دیکھیں کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور قرآن کے نازل ہونے سے پہلے صدیوں سے لوگ شرک میں مبتلا تھے. ہم کہتے ہیں نا ڈیپ روٹڈ تھا شرک، یہ کوئی سپرفیشل چیز نہیں تھی. ان کے عقیدے کا، ان کے معاشرے کا، ان کے قبیلے کا، ان کی تاریخ کا حصہ بن چکا تھا شرک. جیسے ہندوؤں کے ہاں مثال کے طور پہ شرک کیا ہے؟ شرک کیا ان کا لائف سٹائل ہے؟ جی ہاں. ان کا کلچر ہے؟ جی ہاں. ان کی تاریخ ہے؟ جی ہاں. ان کی مذہبی کتابوں کے اندر موجود ہے، عقیدہ ہے ان کا؟ جی ہاں. تو اب یہ دیکھیں نا یہ کتنا ڈیپ روٹڈ ہے شرک. ایسے نہیں کہ اوپر کہیں تیر رہے ہوا کے اندر اور اس کو ہم نے پھونکا تو اڑ گیا، ایسے نہیں ہوتا. تو صدیوں صدیوں سے یہ جو تھے مشرکین عرب، یہ شرک میں مبتلا تھے. انتہائی طاقتور ثبوت کے بغیر وہ اپنا شرک چھوڑنے والے نہیں تھے جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی ان کے پاس. اور اس کا امپیکٹ آپ دیکھیں قرآن کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ صدیوں کی جڑ پکڑا ہوا شرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر انہوں نے چھوڑا. معمولی بات نہیں ہے. بینہ کا اتنا اثر تھا، اتنا پاورفل امپیکٹ تھا اس کا لوگوں کے اوپر، کہ صدیوں پرانی روایات اور غلط عقائد کو انہوں نے چھوڑ دیا، اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیا شرک سے، کفر سے. کیسے؟ جیسے ہڈی جوڑ چھوڑ دیتی ہے، ایسے. اتنا ویل انٹرنچ تھا ان کے ہاں شرک، اس کو انہوں نے اکھاڑ کر پھینکا. تو ان کا بڑا کریڈٹ ہے. اور اس کا پاور امپیکٹ محسوس کریں قرآن کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، جس نے کہ یہ تبدیلی ان کے اندر پیدا کری کہ انہوں نے شرک چھوڑ دیا، اپنا کفر چھوڑ دیا انہوں نے. ایک اور ہم نے ترجمہ کیا کیا تھا بینہ کا؟ جدا جدا کر دینا. یہ بھی کیا تھا نا ترجمہ ہم نے، جدا کر دینا، الگ الگ کر دینا، حق اور باطل کو واضح کر دینا. یہ بات بھی کی تھی ہم نے، رائٹ؟ اچھا، اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے معاشرے میں کیا کسی بھی معاشرے کے اندر جو براڈ کیٹیگریز ہیں وہ 4 ہوتی ہیں لوگوں کی. یہ ہم کس کی تفسیر کر رہے ہیں؟ ہم بینہ کی تفسیر کر رہے ہیں کہ اس میں حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا. اب حق اور باطل کی ہم جب بات کر رہے ہیں تو حق اور باطل کیا ہے؟ یہ لوگوں سے ہوتا ہے نا. لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ حق کر رہے ہیں یا باطل کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. تو معاشرے میں عمل کرنے والے یا پرسنالٹیز اگر ہم دیکھیں یا شخصیات ہم دیکھیں تو وہ 4 طرح کی ہوتی ہیں بیسکلی. قرآن نے آ کر ان کو الگ الگ کر دیا کہ اچھا کون ہے، برا کون ہے. اچھا، ابھی شخصیات کیا ہوتی ہیں؟ جو شخصیات ہر معاشرے میں ہوتی ہیں وہی مکہ میں بھی تھیں جب قرآن نازل ہوا. کس طرح کے لوگ تھے؟ 4 طرح کے لوگ تھے. کیسے؟ نمبر 1، باہر سے بھی یعنی کہ اچھے اخلاقی معاملات اور ان کی ڈیلنگز وغیرہ لوگوں سے بہت اچھی تھیں.
اور دل کے بھی بہت اچھے تھے. اندر سے بھی بہت اچھے، باہر سے بھی بہت اچھے. اللہ کرے میں اور آپ ایسے ہی ہوں. تو ایسے لوگ کون تھے اس مکے کے معاشرے میں؟ کوئی مثال آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، خدیجہ رضی اللہ عنہا، یہ ایسے ہی لوگ تھے. باہر سے بھی بہت اچھے، سارا معاشرہ تعریف کرتا تھا، اور اندر سے بھی بہت اچھے تھے. اچھا، ایک اور کیٹیگری کیا ہوتی ہے کہ باہر سے کردار کے لحاظ سے کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن دل کے اچھے ہوتے ہیں، فطرت سلامت ہوتی ہے، لیکن ہارڈ ڈسک کرپٹ نہیں ہوئی بھی ہوتی. لیکن کچھ اخلاق میں، کچھ کردار میں کچھ جھول ہوتا ہے، کچھ کمی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ عمر رضی اللہ عنہ غصے کے بہت تیز تھے، تھوڑا سا تعصب بھی تھا خاندان کا ان کے اندر. اور حمزہ رضی اللہ عنہ 6 سال بعد ایمان لائے ہیں. حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اور تبلیغ شروع کر دی. یہ سگے بھتیجے ہیں حمزہ رضی اللہ عنہ کے، محبت بھی وہ بہت کرتے ہیں. حمزہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہو کیا رہے، اپنے شکار میں، اس میں اس میں کچھ اپنی دلچسپیوں کے اندر مگن رہتے تھے، لیکن اندر سے بہت اچھے تھے. ایک یہ کیٹیگری ہوتی ہے. پھر تیسری کیٹیگری ہوتی ہے کہ معاشرے میں بڑے مقبول، بڑے مشہور ہوتے ہیں، بڑے قابل تعریف ہوتے ہیں، معاملات بڑے اچھے ہوتے ہیں ان کے، اخلاق بھی بہت اچھا ہوتا ہے ان کا، کردار میں بڑی بڑی خوبیاں ہوتی ہیں. فلنتھراپسٹ ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، خیال کرنے والے ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، سب بہت اچھے معاملے ہوتے ہیں ان کے، پیسہ لٹاتے ہیں لوگوں کے اوپر، لیکن دل کے اچھے نہیں ہوتے. کسی کے ساتھ اچھا عمل کرنے میں نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہوتی. نیت کیا ہوتی ہے؟ اپنی تعریف کروانا، دکھاوا کرنا، یا خاندان کی ناک اونچی رکھنا کہ ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے اس لیے ہم ایسے کرتے ہیں، ہم ہیں نوابوں کی اولاد اس لیے ہم اتنے سخی ہیں. تو خاندانی عظمت کا احساس ان سے کام کروا رہا ہوتا ہے. فیملی آنر موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے ان کو. یہ اچھی باتیں نہیں ہیں، یہ برائیاں ہیں، انسان کی نیت کی خرابیاں ہیں. ایگوئسٹک ہوتے ہیں، اپنے ایگو کے لیے نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں دکھاوے کی کہ لوگ ہماری تعریف کریں. اور ایسے بھی لوگ موجود تھے مکے میں، اوپر سے بہت اچھے تھے، اندر تکبر تھا، اندر حسد تھا، دوسروں سے کمپٹیشن میں لگے رہتے تھے کہ اس نے یہ کیا تو ہم یہ کریں گے، اس نے 10 کو کھلایا ہم 20 کو کھلائیں گے. کیوں کھلائیں گے؟ اللہ کے لیے کھلائیں گے؟ غریب کے لیے کھلائیں گے؟ نہیں، اس لیے کھلائیں گے کہ لوگ مجھ کو زیادہ سخی کہیں، میرے قبیلے کی تعریف زیادہ ہو، اس لیے. اور ایسے لوگ تھے. ابو جہل اسی کی مثال ہے، ولید بن مغیرہ اسی کی مثال ہے. یہ کافر تھے، اندر سے بالکل اچھے نہیں تھے، اوپر سے ان کا کردار بہت اچھا تھا، یہ بڑے قابل تعریف تھے. کتنی کیٹیگریز ہو گئیں؟ 3 ہو گئیں. چوتھی کیٹیگری اب بچا کیا؟ بچے اسکم آف دا سوسائٹی بچ گئے کہ نہ اخلاق، عادت، کردار کے اچھے، اور نہ دل، روح، فطرت اچھی. ٹوٹلی کرپٹ، ہارڈ ڈرائیو ہی کرپٹ ہو گئی ان کی. نہ دل محفوظ، نہ روح محفوظ، نہ فطرت محفوظ، سب کچھ گندا ہو گیا. نہ لوگ پسند کرتے ہیں، نہ اللہ کو اچھے لگتے ہیں. اور ایسی کوئی مثال؟ ابو لہب تھا مثال کے طور پہ، بدترین تھا، کنجوس بھی تھا، بزدل بھی تھا، بدتمیز بھی تھا، بد زبان بھی تھا، کسی کا خیال نہیں کرتا تھا، اور دل کا بھی بہت ہی برا تھا. تو ایسے لوگ تھے. ابو جہل جیسے بات ہم نے کی، ابی بن خلف وہ بھی ایسے ہی تھا، بہت برا تھا. اور مسز ابو لہب، کیا نام آتا ہے ان کا؟ وامرأتہ آتا ہے نا، سورہ لہب آئے گی آگے. ام جمیل اس کا لقب تھا، وہ بھی ایسی تھی، بدترین تھی. ام انمار بھی ایک عورت تھی، ام انمار، الف نون میم الف را، انمار. یہ ایسے ایسے لوگوں کو تنگ کرتی تھی. خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ اس عورت کے غلام تھے، ام انمار کے. جب خباب نے اسلام قبول کیا، یہ ان کو حکم دیتی تھی قمیض اتارو
اور وہ لوہار تھے نا, یہ لوہار کا کام کرتے تھے, تو لوگ اپنے غلاموں کو ایک طرح سے کرائے پہ چلایا کرتے تھے نا, کہ غلام کام کرتے تھے اور پیسہ لاتے تھے, ان کو پیسہ ملتا تھا. تو یہ آئرن اسمتھ تھے, خباب لوہے کا کام کرتے تھے. تو جب پتا چلا اس کو ام انمار کو کہ خباب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا, تو اس نے کہا کہ قمیض اتارو اور کوئلوں پہ لٹو. جلتے کوئلوں پر ان کو لٹا دیا کرتی تھی. خباب کی پیٹھ پر اس کے داغ ہمیشہ رہے, اتنی دفعہ ان کو جلایا گیا. سوچیں کیا عورت ہوگی. تو اب یہ 4 کیٹیگریز ہیں. بینہ نے آ کر سب کی حقیقت کو واضح کر دیا کہ کون کتنے پانی میں ہے. بینہ نے کیا کیا؟ باطنی حقیقت کو واضح کر دیا. واٹ دے آر ان ریالٹی, لوگوں کی ریالٹی کیا ہے. دیکھیں اوپر سے تو اس وقت سب ایک جیسے لگ رہے ہیں نا, رائٹ؟ اسٹوڈنٹ سب ایک جیسے لگتے ہیں, ہم تو ظاہر دیکھتے ہیں لوگوں کا. اللہ ایک ایک کے اندر دیکھ رہا ہے. اللہ کو باطنی حقیقت معلوم ہے انسانوں کی, بالکل پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو کون کس شوق سے پڑھ رہا ہے, کون کس شوق سے سیکھ رہا ہے, کون بیزار ہو رہا ہے, کون بور ہو رہا ہے, کس کا ایمان بڑھ رہا ہے, کس کا نفاق بڑھ رہا ہے, سب اللہ کو پتہ ہے ساری چیزیں. ایک تو وہ ہے. دوسرے ہوا کیا کہ جب اسلام نازل ہوا تو پتہ چلا کہ ابو بکر اور عمر اور ابو جہل میں کیا ڈفرنس ہے, ورنہ نہ پتہ چلتا. عمر اور ابو جہل ایک جیسے سمجھے جاتے تھے, بالکل آئیڈینٹیکل. پرسنالٹیز میں بڑا جوش تھا, بڑے بہادر تھے, بڑے طاقتور تھے, فزیکلی بھی بہت اسٹرانگ تھے, اعلیٰ خاندانوں کے تھے دونوں. تو دونوں بالکل ایک جیسے رہ جاتے, پتہ ہی نہ چلتا کہ کس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے. اگر بینہ نہ آتی تو پتہ چلا کہ نہیں, ایک تو فاروق ہیں جنت کے اعلیٰ ترین درجوں میں, عمر رضی اللہ عنہ, اور دوسرا اسلام کا دشمن ہے ابو جہل جہنم کے گڑھے کے اندر. تو یہ باتیں یہاں بتائی ہیں کہ لوگ رکنے والے نہیں تھے. ایک ہم نے کیا بات کی تھی کہ شرک کتنا ڈیپ روٹڈ تھا, وہ چھوڑنے والے نہیں تھے جب تک بینہ نہ آ جائے. اور بینہ کا امپیکٹ دیکھیں, ایسے چھڑا دیا شرک سے جیسے کہ ہڈی جگہ چھوڑ دے اپنی. اور کیا چیز انٹرنچ تھی ان کے ہاں, قبیلے کی رسومات, قبیلے کی گرفت, ٹرائبل مینٹالٹی, ٹرائبل سوسائٹی تھی. قبیلہ اگر کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے, قبیلہ کہہ رہا ہے غلط ہے تو غلط ہے. جیسے ہم پاکستانی اس کو آرام سے سمجھ سکتے ہیں, ہماری بھی ایک طرح سے ٹرائبل سوسائٹی ہی ہے. ہم بھی خاندان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ خاندان والے کیا کہیں گے, خاندان میں کیا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں. اس حد تک ہمارے حواسوں پہ, ہمارے معاشرے پر قبیلے کی, خاندان کی گرفت ہے. ہم کہتے ہیں ہم تو خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے. سنا ہوگا آپ لوگوں نے, ہوتا ہے ایسے. جی ہاں ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے بیکورڈ سوسائٹیز کے اندر. امریکہ میں نہیں سوچ سکتے ہم کہ وہ واشنگٹنی ہیں, ہم نیو یارکی ہیں, نیو یارکی واشنگٹنیز میں شادی نہیں کرتے. کبھی سنا ہے آپ نے؟ کبھی بھی نہیں سنا ہوگا. یہاں سنا ہے آپ نے پاکستان میں کہ وہ تو پنجابی ہیں اور ہم تو بلوچی ہیں, بلوچی نہیں کرتے پنجابیوں میں شادی, یا وائس ورسا. تو یہ کیا ہے؟ یہ قبائلی ذہنیت ہے دراصل. اور یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ تکبر سے آتی ہے کہ اپنے خاندان, اپنے قبیلے پہ فخر ہوتا ہے, اور ایک خاص خاندان کا ہونا یہ اعلیٰ اور گھٹیا ہونے کا معیار بن جاتا ہے. کہتے ہیں وہ فلاں کے بڑا گھٹیا خاندان ہے, وہ فلاں کا بڑا اعلیٰ خاندان ہے. تو ماتھے پہ لکھا ہے کسی کے؟ مجھے بتائیں, ماتھے پہ تو نہیں لکھا. چونکہ فلاں خاندان کا ہے تو کہتے ہیں اس لیے اعلیٰ ہے. اچھا اعلیٰ خاندان کیوں ہے جی؟ وہ نوابوں کی نسل ہے. یا اعلیٰ خاندان کیوں جی؟ ان کی 50 فیکٹری ہیں اس لیے اعلیٰ ہو گئے. وہ خاندان گھٹیا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ مثال کے طور پہ کوئی کام کاروبار ایسا کرتے ہیں جو کہ معاشرے میں بہت اعلیٰ نہیں سمجھا جاتا, تو اس کام کی وجہ سے پورے خاندان کو گھٹیا کر دیتے ہیں. ہوتا ہے نا. تو یہ ان کا پرابلم تھا کہ بلڈ لائن سے ان کے ہاں لوگوں کو اعلیٰ یا گھٹیا سمجھا جاتا تھا, اور فیملی پرائیڈ ان کے ہاں بہت زیادہ تھا. اسلام نے کیا کیا کر یہ ساری پرائیڈ چھڑوا دی ان سے, ان کی شناخت ہی بدل دی اسلام نے آ کر. کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہے دراصل معیار. اب نہ کالا اور نہ گورا, نہ اعلیٰ اور نہ گھٹیا, کوئی کچھ نہیں. کہہ دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سب سے زیادہ تم میں سے باعزت کون ہے؟ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے.
بس. اور یہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ جہاں بلال بیٹھے ہوتے تھے وہیں ابو بکر بیٹھے ہوتے تھے. اور عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں بھی آپ کو بتایا کہ ان کے اندر ظاہری خرابی کیا تھی کہ خاندان کا تعصب تھا ان کے اندر نا, بڑا پریجڈس تھا ان کے اندر. عمر رضی اللہ عنہ بلال کو آقا سید کہا کرتے تھے اسلام کے لانے کے بعد. یہ تبدیلی اسلام لے کر آیا تھا کہ لوگوں کی حقیقت میں ویلیو ان کی نیکی کی وجہ سے ہوتی تھی, سٹیٹس کی, خاندان کی وجہ سے نہیں ہوتی تھی. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة کہ لوگ قبائلی رسومات کو چھوڑنے والے نہیں تھے, یہ جھوٹا معیار اعلیٰ گھٹیا کا چھوڑنے والے نہیں تھے جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی. اور یہ کون ہے؟ رسول من اللہ, رسول اللہ بھی کہا جا سکتا تھا, عظیم رسول, شاندار, قابل احترام رسول. اور وہ پڑھ رہے ہیں صحف مطہرہ. مطہرہ خود پاک ہیں صحیفے اور پاک کرنے والے ہیں. آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ ساری خرافات چھوڑیں, ان تعصبات سے دور ہٹیں, خاندان کو اعلیٰ اور فلاں خاندان کو گھٹیا سمجھنا چھوڑیں. آربیٹرری ہم نے معیار بنا لیے ہیں اپنے, اور ہم بدعات چھوڑیں اور شرک چھوڑیں, تو یہی بینہ ہی اختیار کرنی ہوگی. بہت با اثر ہے, تبدیلی لانے والا ہے. اور حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تو باقاعدہ پاک کیا گیا تھا. باقاعدہ جبریل علیہ السلام نے آپ کا سینہ نکال کر زمزم سے دھویا تھا, اور اس میں کالے رنگ کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا وہ نکال دیا تھا, اور آپ کے دل کو دھو کر پھر جگہ پہ رکھا تھا. پہلی آپ کا دل کتنا پاک تھا, اس کو اور پاک کیا گیا تھا, اور پھر اس پر یہ جو آ رہا ہے کتب قیمہ یا صحف مطہرہ, پاک دل پر پاک کلام سٹیمپ کیا گیا تھا. تو اور حقیقت ہے کہ کتنے ہی مومن ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں تو واقعی ان کو لگتا ہے یہ کتاب ان کے دل کی پکار ہے. کانہ مکتوب علی قلبی, لوگ کہتے تھے کہ یہ تو قرآن ایسا ہے جیسے کہ لکھا ہوا ہے میرے دل کے اوپر. پرچوں سے نہیں پڑھتے, دل سے پڑھتے ہیں. عملی شکل میں یہی لوگ ڈالتے ہیں قرآن کو, اس تھیوری کو پریکٹس میں یہی ڈالتے ہیں جن کے دل اٹیچ ہوتے ہیں اس کے ساتھ, ایموشنز اٹیچ ہوتے ہیں. تو اس کے اندر کتب قیمہ, درست احکامات ہیں. پہلے سارے کروکڈ ہو گئے تھے. پچھلی کتابوں میں جو احکامات اللہ نے نازل کیے تھے لوگوں نے ان کو ٹیڑھا میڑھا کر دیا تھا. اسلام نے آ کے سب کو درست کر دیا, سب کو ٹھیک کر دیا. آگے فرمایا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ, پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس بیان واضح آ چکا تھا. اب یہاں پر تفرقہ کی بات کی جا رہی. تفرقہ کیا ہوتا ہے؟ ڈفرنس. دیکھیے ڈفرنٹ ہو سکتا ہے, انسان ڈفرنٹ ہو سکتا ہے, مختلف ہو سکتا ہے. آپ مختلف ہیں کہ نہیں, آپ کے اسکارف تک ڈفرنٹ ہے. تو اگر انسان مختلف ہے تو ضروری کہ اختلاف کرے. کیا ڈفرنٹ ہونا ڈفرنسز کی وجہ بننا چاہیے؟ نہیں بننا چاہیے. ان میں کیا ہوا کہ سخت اختلاف پیدا ہو گیا اہل کتاب میں. اور کب ہوا؟ من بعد ما جاءتهم البینہ, اس کے بعد کہ بینہ آ گئی. تو بینہ ہر ایک کو ٹھیک بھی نہیں کر دیتا. یہ دیکھیں مزے کی بات یہ ہے, رسول کا آ جانا, اللہ کی کتاب کا آ جانا, اس سے ہر ایک فائدہ بھی نہیں اٹھاتا. چلے مشرکین کی جہاں تک بات ہے, 2500 سال سے یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے ان کے پاس تو کوئی رسول آیا نہیں تھا, کتاب آئی نہیں تھی. تو یہاں مشرکین کا ذکر نہیں کیا. کس کا ذکر کیا گیا؟ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. اوت الکتاب سے مراد ہے اہل کتاب. اہل کتاب کون ہے؟ جوز اینڈ کرسچنز, یہود اور نصارہ. اہل کتاب کی بہت بڑی خطا, بہت بڑی کمزوری کا ذکر کیا گیا, اور وہ ہے باہمی تفرقہ, ان فائٹنگ, آپس میں لڑنا جھگڑنا. اچھا کیوں جھگڑ رہے تھے؟ جاہل تھے اس لیے. بھئی اگر مکے والے لڑ رہے تھے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی اگنورنٹ تھے, جاہل تھے, علم ہی نہیں تھا. اہل کتاب کے پاس علم تھا, بینہ تھی,
لکھا ہے کچھ اس کے بارے میں؟ جی ہاں لکھا ہے الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اس کے بعد انہوں نے لڑنا شروع کیا کہ بینہ آ گئی تھی ان کے پاس، موسیٰ علیہ السلام اور تورات دونوں چیزیں موجود تھیں، پھر لڑتے جھگڑتے رہے آپس میں. کیوں؟ علم کے بعد لڑنا شروع کیا. کیوں جھگڑے آپس میں؟ انا پرستی. صرف ایک اس کا جواب ہے، ایگو ایشو. شاگرد دوسرے شاگردوں سے اس بات پہ لڑتے تھے کہ کس کا استاد زیادہ بہتر ہے، میرا کہ تمہارا. اور استاد اس بات پہ لڑتے تھے دوسرے استاذوں سے کہ میں تم سے بہتر استاد ہوں. یہ ہے دراصل ایگو کا ایشو. ارج ٹو ڈومینیٹ جس کو کہتے ہیں نا، انسان کے اندر ہے یہ چیز کہ لوگ بس میری تعریف کریں، میں لائم لائٹ میں رہوں اور مجھ کو فضیلت حاصل ہو سب کے اوپر، سب بس میری واہ واہ کرتے رہیں، میرے مقابلے میں اور کوئی آئے نہ بس. یہ ہے سب سے بڑا علم کا فتنہ. اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو اور ہمارے تمام عالموں کو اس سے بچائے. کس کی اکیڈمی سب سے زیادہ بڑی، کس کے پاس کتنے زیادہ لوگ. دونوں سوال انتہائی تکلیف دہ ہوتے ہیں، یعنی کہ سوال تو ایک ہی ہوتا ہے، دونوں جواب بہت تکلیف دہ ہیں. کہنا کہ بھئی فلاں کے پاس بہت لوگ آ رہے ہیں وہ بھی بہت تکلیف دہ چیز ہے، یہ کہنا یا سننا. یا فلاں کے پاس بہت کم لوگ آ رہے ہیں یہ بھی بہت تکلیف دہ چیز ہے. اللہ مجھ کو اور آپ کو اس سے بچا لے. اور انویریبلی لوگ پڑھتے ہیں اس کے اندر جا جا کر، پھر کمپیریزن شروع ہوتے ہیں اور یہ چیز پھر انسان کے اندر ایگو پیدا کرتی ہے. یہ بیماری ہے ایک. تو دیکھیں علم تو آ گیا، اب کیوں لڑ رہے ہیں کہ بڑا عالم کون ہے، اس پہ لڑ رہے ہیں کہ ہم سا ہو تو سامنے آئے. وہ کہتے ہیں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میرے ٹیچر سے اچھا تو کوئی ٹیچر ہی کسی کا نہیں ہے. اس پر لڑ کے پھٹ کے برا حال ہوا ان کا. تو دیکھیں جہالت کی وجہ سے لڑنا بھی ایک بیماری ہے. تو جہالت کا پھر علاج کیا ہے؟ علم ہے. لیکن سوچیں کہ علم کسی کی بیماری بڑھا رہا ہے تو وہ تو ایسی بات ہے نا کہ دوا بیماری بڑھا رہی ہے، وہ تو لا علاج ہے، اس کا تو علاج نہیں ہو سکتا. یہ ہے سارا ایشو. کسی نے کہا ہے نا کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، جیسے جیسے علم آتا گیا تکبر اور بڑھتا چلا گیا. اور یہ مسلمانوں میں تو بہت آیا ہے یہ مرض. علماء کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں پرابلم کہاں سے آیا؟ جب علماء نے اپنے القاب پر القاب رکھنے شروع کر دیے. بعض دفعہ لٹرلی کاؤنٹ کر کے دیکھ لیں آپ، ایک آدمی کا نام تو اللہ جانے کہاں آ رہا ہوتا ہے، اس سے پہلے 1.5 لائن کے القابات لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کے، لٹرلی کہ یہ فلاں 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 فلاں، اور نام اینڈ میں لکھا ہوا ہوتا ہے اتنا سا چھوٹا سا. یہ سب ایگوز کے مسئلے ہیں نا سارے. تو اپنا دکھاوا، اپنے اوپر ناز انسان کو ہو جائے اپنے علم کے اوپر، تو متکبر عالم سب سے بڑھ کر دین کے لیے مصیبت ہے. اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں جہالت کا خود اپنا پرابلم ہے، لیکن عالم جس کے اندر ایگو ایشو ہو، ایروگنٹ اسکالر، متکبر عالم کہ مجھے کوئی نہ بتائے، مجھے کوئی نہ چیک کرے، مجھے سب معلوم ہے، اتنا خطرناک یہ جملہ ہے. تو ایگوسٹک اسکالرز جو ہوتے ہیں پھر علم سے پیس نہیں آتا، امن نہیں آتا. علم خود ہتھیار بن جاتا ہے لڑنے جھگڑنے کے لیے، خود بھی ہلاک ہوتے ہیں، اوروں کو بھی ہلاک کرتے ہیں. تو کہا کہ وہ تو لڑے جھگڑے بینہ آنے کے بعد، اور ہم مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں. تو پلیز فرقے واریت کے اندر نہ پڑیں. ہم خالی کسی قول کے اوپر نہ جائیں. کیا کرنا ہے؟ ہمیں قرآن اور حدیث پہ جڑنا ہے. کرنے کا کام یہ ہے، نیتیں خالص کریں، میں بھی اور آپ بھی، کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہی ہوں. اب آگے کیا آ رہا ہے؟ فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے. کس چیز سے خالص کرنا ہے؟ کیا کیا خرابیاں ہیں؟ ڈومینیٹ کرنا دوسرے کو، رائٹ؟ اور کیا کرنا؟ اہل کتاب شرک نہیں کر رہے تھے ایس سچ. یہ کیوں لڑے تھے؟ بینہ آنے کے بعد اس لیے لڑے تھے کہ ایگو کا پرابلم تھا، تکبر تھا، ایروگنٹ تھے، خود پسندی تھی ان کے اندر، اپنے سے اوپر کسی کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے.
کسی اور اسکالر کی تعریف برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ میرے سامنے کوئی کسی کو کچھ نہ کہے، کسی کی تعریف نہ کرے، مجھ سے اچھا تو کوئی ہے نہیں دوسرا. تو نیت کو خالص کر لیں، ان چیزوں کو نکال دیں، اس مرض سے اپنے آپ کو نجات دلوا دیں، خود پسندی کے مرض سے. تو اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، اللہ کرے میں اور آپ ایسے ہی ہوں. اور کیا کریں؟ نماز قائم کریں. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، حنفاء یکسو ہو جائیں، فوکس ہو جائیں اللہ کے اوپر. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ یہی نہایت درست دین ہے، یہی صحیح طریقہ ہے زندگی گزارنے کا. نماز کا ذکر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. سجدہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہنیاں نہیں بچھایا کرتے تھے زمین کے اوپر، کوہنیاں نیچے نہیں رکھتے تھے، ہاتھ اپنے کیسے رکھتے تھے؟ اوپر ہوا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اعتدلوا فی السجود. اور آپ نے فرمایا دیکھو سجدوں کو تم صحیح سے کیا کرو. ولا ينبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، کہ تم میں سے کوئی اپنی کوہنیاں اس طرح نہ بچھائے جیسے کہ کتا اپنے آپ کو نیچے لٹا دیتا ہے، جیسے وہ بیٹھتا ہے. اور بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے یہ. اس میں کچھ کم تفرق ہے ہمارے یہاں، عورت کا سجدہ اور مرد کا سجدہ. کتابیں لکھ ڈالی ہیں کہ عورت تو کوہنیاں بچھا کر ہی سجدہ کرے گی. ایگو ایشو ہے یہ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فقہ کا ایشو ہے یہ. ہمارے امام یہ کہتے ہیں، ہمارے امام یہ کہتے ہیں. بھئی آپ پہلے یہ تو دیکھیں کہ حدیث کیا کہتی ہے، بخاری اور مسلم میں لکھا کیا ہے. قضا عمری ہے یا نہیں ہے؟ سنا ہے آپ نے؟ یہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں، کتابوں کی کتابیں ہیں اس کے اوپر. دیکھو بھائی، علماء سے کوئی کہے جا کے کہ اللہ کے بندوں 95% تو نماز ہی نہیں پڑھ رہے، کہاں کونیاں بچھانا، کہاں کونیاں اٹھانا، اور کہاں قضا عمری پڑھنا اور کہاں قضا عمری نہ پڑھنا. لوگ نماز ہی نہیں پڑھ رہے، ان کی تو فکر کرو پہلے. لیکن مسلکی اختلافات اس میں الجھے رہیں گے کہ یہ کیسے ہوا اور یہ کیسے ہوا. تو لوگ اس میں سفر کرتے ہیں نا، مسئلہ سارا یہ ہو جاتا ہے. صرف اس وجہ سے بعض لوگ کورسز سے روک دیتے ہیں خواتین کو کہ اچھا نماز پڑھنے کا یہ طریقہ سکھایا ہے تم کو، اچھا فلاں مسلک کے ہوں گے، آئندہ نہیں جانا ان کے پاس. یہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، یہ ہے نیرو مائنڈیڈنس ہمارے یہاں کہ نماز کی کتاب پڑھانا لگتا ہے کہ فقہ کی جنگ لڑ رہے ہیں جیسے کوئی، نعوذ باللہ. حالانکہ صرف لکھا ہوا کیا ہے؟ احادیث. تو پہلے ہمیں بینہ کے اوپر آنا ہے سب سے پہلے. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل علیہم السلام رضی اللہ عنہ، اللہ تعالی رحمتیں نازل کرے، رحمت اللہ علیہم، سب کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں. ان میں سے ایک کا قول ملتا ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر میرے قول کے مقابلے میں تم کو حدیث مل جاتی ہے تو تم میرے قول کو دیوار پہ دے مارنا. اور آج اختلافات ہیں ہمارے، اللہ رحم کرے ہم پہ. مسجدیں الگ الگ ہیں، بعض دفعہ تو یہ نوبت پہنچ جاتی ہے. سورہ شورا میں بھی اس علمی اختلاف کے اوپر بہت روشنی ڈالی گئی ہے. تو بتایا کیا گیا کہ اگر سچی اللہ کی عبادت کرتے اور حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہوتے تو یہ مسائل اتنی شدت اختیار نہ کرتے. دیکھیں منیمم کیا ہونا چاہیے؟ ٹالریشن تو ہونا چاہیے نا، کہ اگر ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ جو کوہنیاں اٹھا کر سجدہ کر رہی ہے، ہم کہیں اوکے فائن ٹھیک ہے، میں اختلاف کر سکتی ہوں، کیا اس کو اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیں گے اس وجہ سے؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے. برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے. کوئی کونیاں بچھا کے سجدہ کر رہی ہے، مجھ میں برداشت تحمل ہونا چاہیے نا، ٹالرنس ہونی چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی ان کے پاس بھی دلیل ہے، رائٹ؟ بچھا کر رہے ہیں تو کر لیں. کوئی جہنم میں جائے گا اس وجہ سے کہ کونیاں بچھا کے سجدہ کیا تھا، کہ کونیاں اٹھا کے سجدہ کیا تھا؟ اس لیے نہیں جائیں گے، اس لیے جائیں گے کہ نماز نہیں پڑھی تھی. لم یکو من المصلین، یہ قرآن میں آتا ہے. کیوں گئے جہنم میں؟ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ زیادہ ایشو ہے. تو سچی عبادت کریں اللہ کی تو انسان کے اندر برداشت آتی ہے، تحمل آتا ہے.
اور عبادت دراصل کیا ہے؟ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ کی عبادت کریں، حد درجے محبت اور حد درجے کی غلامی، انتہائی محبت سے کریں اور عاجزی کے ساتھ کریں، آنر سمجھ کے کریں. تو یہ قرآن پڑھنا بھی میرا اور آپ کا عبادت ہے. سچی محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ آئیں، شوق کے ساتھ آئیں اور آنر سمجھ کے اس کا علم حاصل کریں کہ اللہ تیرا کرم کہ تو نے اس کتاب کے ساتھ مجھ کو اٹیچ کر دیا. تو فرمایا ان سے تو کہا گیا تھا کہ تم مخلصین لہ الدین، کہ تم دین کو خالص کرو، حنیف ہو جاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یہی سچا دین ہے، درست دین ہے. لیکن اہل کتاب کہاں مانے اس پہ؟ مشرکین بھی سب کے سب تو نہیں مان گئے. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دے دیا. کیا؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ لوگ بدترین خلائق ہیں. کس کا کفر کیا انہوں نے؟ اہل کتاب نے اور مشرکین نے. کفر کس کا کیا؟ بینہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن. ڈیفینیشن آ گیا کفر کا ہمارے سامنے. جی ہاں، کہ انہوں نے کفر کیا. اور کفر کیا ہوتا ہے؟ کفر کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ کفرہ کا انکار کر دینا یا چھپا لینا. تو ان کے سامنے دعوت آئی، جس کے سامنے قرآن کی دعوت آ گئی، اسلام کی دعوت آ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی اور سن کر کہا کہ میں نہیں مانتا، وہ کافر ہے. اب ایک سوال آپ کے دماغ میں پیدا ہوگا، جس تک تعلیم پہنچی ہی نہیں، کوئی مثال کے طور پہ افریقن رین فارسٹ میں رہ رہے، اس نے کبھی سنا ہی نہیں قرآن کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، اسلام کیا ہے، اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ آیا سوال آپ کے ذہن میں؟ تو کیا جواب ہے اس کا؟ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. مجھے پتا چل گیا؟ جی ہاں. آپ کو پتا چل گیا؟ جی ہاں. تو جو ہے اس تک اپنے آپ کو محدود رکھیں اور باقی فکروں میں ہم نہ پڑیں. اللہ مالک ہے، دیکھا جائے گا ان کا. یہاں تو کفر کی بات ہے، تو کفر کا ڈیفینیشن بتانا مقصد ہے آپ کو. کفر کس کو کہیں گے؟ جس نے کبھی نام ہی نہیں سنا اسلام کا، اس کو کافر کہیں گے. انکار کیا اس نے. کفارہ کا مطلب انکار کرنا. انکار کون کرتا ہے؟ جس کو صحیح بات بتائی اور اس نے ماننے سے منع کر دیا، وہ ہے کافر بیسیکلی. جس تک انفارمیشن ہی نہیں پہنچی وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو اللہ جانتا ہے پھر اس کا معاملہ. تو یہاں تو ان کو پتہ چل گیا، پھر بھی انہوں نے انکار کیا. اللہ کا فتویٰ کیا ہے ان کافروں کے بارے میں؟ کہ یہ آگ میں ہوں گے، ناری جہنم، جہنم کے گڑھے میں ہوں گے، آگ والے میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بدترین ہیں لوگوں میں سے. سننے والوں کا ہر کنفیوژن دور کر دیا اللہ تعالیٰ نے، صاف بتا دیا تاکیدی انداز میں کہ کافر اور مشرک جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ یہ شر البریہ ہیں، بدترین مخلوق ہیں. بہت سٹرونگ ورڈز ہیں نا، شر البریہ، کو مذاق بات نہیں کہی یہاں پہ کہ مخلوقات میں سے بدتر ہیں، بدترین ہیں. انسانوں میں سے نہیں کہا، شر الناس نہیں کہا ان کو، شر البریہ کہا. کہ وہ سانپ، بچھو اور وہ چڑیا اور بکری اور گھوڑا بھی بہتر ہے ان سے، یہ اس سے بھی بدتر ہیں. کیوں بدتر ہیں؟ اتنا برا کیوں کہا ان کو؟ اس لیے کہ تورات اور انجیل جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی تھیں، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں موجود تھیں، صاف چھپا گئے، ایڈٹ کر دیں. علماء کہتے ہیں اللہ کی کتاب سے چوری کی ہے انہوں نے، لٹرلی چرا لی ہیں وہ ساری نشانیاں، غائب کر دیں، کہیں چھپا دیں لے جا کر. امیجن کریں گوگل میپ ہے نا ہمارا جو فون پر آتا ہے، جی پی ایس آپ کا، کوئی اس کے اندر گڑبڑ کر دے، کیا حال ہوگا آپ کا؟ کتنا بھٹکیں گے، کتنا کھوئیں گے. تو نہ صرف خود بھٹکے، اوروں کو بھٹکایا، اس لیے ہے شر البریہ. گوگل بتا رہے کہ سامنے ڈچ ہے، ڈونٹ گو ڈونٹ گو. کسی نے سارا اس کو کرپٹ کر دیا، ہاں گوگل کو، اور وہ بجائے ڈونٹ کے ڈونٹ نکال دیا، تو کیا بچا؟ گو. کوئی بیچارہ چلتا چلتا گر پڑا اس کے اندر، ہلاک ہوا نا خود.
تو اوروں کو بھی انہوں نے بھٹکایا ہے. کتنے لوگوں کو انہوں نے غلط اثرات کی وجہ سے اسلام کی طرف نہیں آنے دیا، صراط مستقیم گم کر دی انہوں نے. اس لیے شر البریہ ہیں. خاص طور پہ اہل کتاب کی بات ہے یہاں پہ. علماء کہتے ہیں علم کے ساتھ کبر جمع کیا ہے انہوں نے. کیا جمع کیا؟ علم اور کبر. کبر کس کو کہتے ہیں؟ تکبر کو. نالج اور تکبر. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور ہر علم والے کو اس فتنے سے بچائے. تو کہا یہ بدترین لوگ ہیں. پھر کس کا ذکر کیا؟ بہترین کا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ یقیناً بہترین خلائق ہیں، خیر البریہ ہیں. اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچایا، اپنے آپ کو ہلاکت سے بچایا، اسلام کے فائدے کے لیے کام کیا، اوروں کا خیال کیا، ان کو بھی ہدایت پہنچانے کی کوشش کری. تو سیلف لیس سنسیئر لوگوں کا ذکر ہے. اپنا بھی اعتقاد، اپنا بھی قول، اپنا بھی عمل ٹھیک کیا اور دوسروں کو بھی ترغیب دی کہ بھئی آپ بھی ٹھیک کر لیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو خیر البریہ بنائے، بہترین انسان بنائے. اور خیر البریہ خاص طور پہ لقب تھا ابراہیم علیہ السلام کا. خاص طور پہ کیسے پتا چلا ہم کو؟ حدیث سے پتا چلا. ایک شخص آیا، اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا السلام علیکہ یا خیر البریہ، آپ پہ سلامتی ہو اے خیر البریہ، اے بہترین انسان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، وہ تھے خیر البریہ، بہترین انسان. تو نیک لوگوں کا ذکر ہے. کیا جزا ہے ان کی؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ سب کچھ اس شخص کے لیے ہے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہوگا. تو کیا پتا چلا کہ بینہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو بنیادی شرط ہے اللہ کا خوف. بات ساری یہ ہے. اللہ سے بے خوف ہو کے نہ قرآن فائدہ دے گا، نہ رسول فائدہ دیں گے، نہ ان کی صحبت، نہ ان کی نصیحت، کچھ نہیں فائدہ دے گا اگر لاپرواہی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور کتنی ساری جزائیں ہیں، ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہے. جنت ہمیشگی کی، ہمیشگی کے باغات. اور پھر خالدین کا بھی لفظ آیا ہے، پھر ابدن کا بھی لفظ آیا ہے. اتنی تاکید ہے اس کے اندر. اور کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ رضا جو لفظ آیا ہے، رضا کا مطلب ہوتا ہے ایسا راضی ہو جانا کسی سے کہ پھر کوئی شکایت ہی نہ بچے کبھی بھی. رضا کا مطلب کیا ہوا؟ ایسا راضی ہونا کہ کبھی شکایت بچے ہی نہ، پھر کوئی شکایت نہ بچے اور کبھی شکایت نہ کریں دوبارہ. کوئی ایک انسان بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے ایسا کہ جو ایک دفعہ راضی ہو گیا آپ سے تو زندگی بھر راضی رہا، کبھی شکایت نہ کی؟ انسانوں کے ساتھ تو ناممکن ہے. ہم نہیں ایسے. بچے ہیں، کتنا بھی خیال کر رہے ہوتے ہیں، ایک دفعہ نہیں کرتے تو ہم فوراً بگڑ جاتے ہیں، ہم ڈانٹ دیتے ہیں. ایک کام غلط ہوتا ہے ہم ناراض ہو جاتے ہیں. تو ہمارا بھی معاملہ ہے، لوگوں کا بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہے. تو صرف اللہ ہے جو کہ ایسا راضی ہوگا کہ پھر ناراض نہیں ہوگا. اللہ کی رضوان عطا کی جائے گی جنتیوں کو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تم کو میں اپنی رضوان عطا کرتا ہوں اور میں تم سے آئندہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اور جنتی بھی خوب راضی رہیں گے اللہ سے. اور یہ ہے کس کے لیے؟ ذالک لمن خشی ربہ، اس کے لیے جو کہ اللہ کا خوف رکھتا ہو. خوف علامت کس چیز کی ہے؟ اللہ کے قرب کی علامت ہے. جو اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے نا اتنا اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ کی پہچان کی علامت ہے کہ کچھ نہ کچھ پہچانا ہے اللہ کو، کچھ نہ کچھ جانا ہے اس کو.
سب سے بڑی مثال اس کی انبیاء ہیں. وہ جانتے تھے انبیاء کہ وہ جنتی ہیں پکے، اس کے باوجود اللہ کی خشیت تھی ان کے اندر. اصل چیز ہے یہ خشیت، عبادت کی روح ہے یہ. ورنہ آپ دیکھیں کہ بلا خشیت کلمہ پڑھنا، بلا خشیت بے روح نمازیں پڑھنا، بغیر خشیت بغیر خوف کے قرآن پڑھنا، بوجھل دل کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا، یہ اللہ کی رضا کا مرتبہ نہیں دلا سکتا. 10 سال قرآن لے کر بیٹھے رہیں، بغیر خشیت کے پڑھ رہے ہیں، نہ دل انوالو ہوگا نہ عمل بدلے گا. خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ چلے جائیں گے. آپ نے سنا نہیں لوگ کہتے ہیں کہ 10 سال سے وہ تو قرآن پڑھ رہی ہیں، کیا اثر ہوا ان کے اوپر؟ سنا ہے آپ نے؟ میں نے تو سنی ہے ایسی باتیں کہ ابھی بھی زبان ان کی ایسی ہے، ابھی بھی وہ یہ بھی نہیں کرتی، فلاں حکم پر بھی عمل نہیں کرتی، اور سالوں سے درس سننے جا رہی ہیں. وہ ایک علمی ایکسرسائز بن جاتی. اہل کتاب کا مرض ہی سارا یہ تھا. علم کی کمی تھوڑی تھی ان کے پاس. مسئلہ کیا تھا؟ خوف نہیں تھا اللہ کا. جسٹ بیکاز علم حاصل کرنے کی ان کو سعادت مل رہی تھی، سمجھتے تھے چونکہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے بڑے فیورٹ ہیں، چونکہ قرآن اٹھا ہی لیا ہے ہاتھ کے اندر، بس اب تو جنتی ہیں، اب تو ہیں ہی ہم جیسے نیک، اور تو کوئی ہے ہی نہیں ہم جیسا جیسے ہم نیک ہیں. یہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. جتنا علم بڑھتا جاتا ہے دین کا، اتنا اللہ کا خوف ختم ہوتا چلا جاتا ہے. حالانکہ اپوزٹ ہونا چاہیے، الٹا ہونا چاہیے. حقیقی علم اگر ہے اتنا اللہ کا خوف بڑھے گا، تب اللہ کی رضا حاصل ہوگی. تو بے خوف صرف منافق ہوتا ہے اور کافر ہوتا ہے، بس اور کوئی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی خشیت عطا فرمائے.